پسندیدہ غفور الرحیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، ہاں جمعہ کریم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، استغفروا إنه كان توابا رحيما، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم، پچھلے سبق میں استغفار کا ذکر کیا تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلے یہ عرض کیا تھا کہ یہ مسائل، یہ آفات، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ مہنگائی، یہ بیماریاں کس وجہ سے آتی ہیں، اس کا تفصیلی ذکر گزشتہ سبق میں کر چکا۔ اب اس چیز کا حل کیا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں، اللہ کی رحمت آئے، حالات تبدیل کر دیے جائیں۔ تو جب ہم قرآن مجید فرقان حمید پر غور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم استغفار کرو میں تمہارے حالات بدل دوں گا۔ استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ انسان کے اندر جہاں نیکیوں کا مادہ ہے وہاں گناہ کرنے کا مادہ بھی ہے۔ مزہ اس وقت آتا ہے جب گناہ کا کرنے پر قادر ہو، تمام حالات اس کے حق میں ہوں، لیکن وہ پھر بھی نہ کرے، تو یہ انسان اللہ کو محبوب ہے۔ استغفار کی تلقین اس بات سے اندازہ اس کا لگایا جا سکتا ہے کہ
کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ امام الانبیاء ہیں، فخر دو عالم ہیں، جن کے لیے اس دنیا کو سجایا گیا، جن کے لیے یہ پہاڑ، یہ زمین بچھائی گئی، یہ آسمان کھڑا کیا گیا، وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اور یہ نہیں کہ استغفار صرف استغفار ہے، یہ انسان کو استغفار گناہوں سے بچاتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ گناہوں سے بچاتا ہے، انسان کو سیدھے راستے پر لاتا ہے، انسان کے جو حالات ہوتے ہیں اسے تبدیل کرتا ہے۔ آپ آزما کر دیکھ لیجئے، جب آپ استغفار کریں گے اللہ رب العزت ایسے دروازے کھولے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے، اس کی اولاد میں برکتیں دے دیتا ہے، اور اس کو ایسے دروازے سے رزق دیتا ہے کہ جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے استغفار کرنا، یہ انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، میرا بندے سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، اب معافی مانگنے کے لیے میرے دربار میں آئے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جس شخص کے نام اعمال میں کثرت ہوگی وہ انسان کامیاب قرار پائے گا۔ یعنی کہ جو زندگی میں استغفار کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اگر اس کے نام اعمال میں یہ چیز ہو گئی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن ایک ہوتا ہے گناہ کر کے ندامت کے آنسو بہانا، ایک ہوتا ہے گناہ کر کے فخر کرنا۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں گناہ کر کے اسے پھیلاؤں گا، اسے دوستوں کو بتاؤں گا اور پھر استغفار کروں گا، تو یہ ناممکن ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے گناہ کیا اور اس پر فخر کیا، کل قیامت کے دن وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ایک بہت اچھی بات کہی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کو یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی ہے، اسے رات کی تاریکی میں گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتے تاکہ یہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ لیکن وہی شخص جب صبح اٹھتا ہے، اپنے قرب و جوار احباب، دوست احباب میں یہ کہتا ہے کہ میں نے رات کو یہ گناہ کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس گناہ پر اللہ نے جو چادر ڈالی تھی اس بندے نے اس کو چاک کر دیا۔ اتنا سخت گناہ کہ اللہ کی چادر کو چاک کیا جا رہا ہے۔
اور آج یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ سود کھاتے ہیں، فخر کر کے کہتے ہیں جی سود کھایا اللہ معاف کرے گا، زنا کیا ہے اللہ معاف کرے گا، چوری کی ہے اللہ معاف کرے گا، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے اللہ معاف کرے گا۔ جب تک انسان خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا، جب تک اس کے اندر توبہ کی تڑپ نہیں ہوگی، اس وقت تک اللہ توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ جب اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا، اسے معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، کس سے جنگ کر رہا ہوں، کس کے احکامات کی پامالی کر رہا ہوں۔ دنیا کے اندر اگر آپ ایک اچھے عہدے پر فائز ہیں، آپ کے نیچے 100 200 یا ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی شخص آپ کے آرڈرز کو فالو نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ ایک دفعہ برداشت کریں گے، 2 دفعہ کریں گے، 3 دفعہ کر دیں گے، حد 4 5 دفعہ کر لیں گے، آخر آپ کہیں گے کہ کتنا موقع دوں اس بندے کو کہ بار بار میرے احکامات کی پامالی کر رہا ہے، میری بات نہیں مان رہا، میں اس کا افسر ہوں، میں اس کا بڑا ہوں، میری یہ بات نہیں سن رہا۔ تو وہ سزا کے طور پر بہت کچھ کرتا ہے، تنخواہ روک لیتا ہے یا کہیں اور سخت اسے سزا دے دیتا ہے۔ قربان جائیں رب کائنات پر کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ اپنی رحمتوں پر رحمتیں برساتا چلا جا رہا ہے۔ گناہ کیا، حق تو یہ تھا پانی بند ہو جاتا، حق تو یہ تھا رزق بند ہو جاتا، حق تو یہ تھا کہ ہمارے اوپر سزا مسلط کی جاتی، لیکن وہ پھر بھی انتظار کرتا رہتا ہے، میرا بندہ آئے گا مجھ سے مانگے گا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ یہ دنیا کا 1 منٹ کا گناہ، یہ یوں کہے 1 سیکنڈ کا مزہ، کل قیامت کے دن جہنم کے اندر صدیوں سزا دلوائے، صدی۔ ہم نے کبھی نہیں، آج یہاں پر تھوڑی سی آگ جلا لی جائے یا تھوڑی سی زیادہ ہو جائے، انسان اس کے قریب کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس جہنم کی آگ کا کیا ہوگا جو ہزاروں برس سے جل رہی ہے؟ وہاں تو معافی بھی نہیں، بس انسان کی روح پرواز ہوئی، سب ختم ہو۔ کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہیں پر قبرستان کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے ایک جاننے والے فوت ہوئے، تو جب ہم قبر کھودنے گئے، جہاں قبر کھودتے تھے سانپ نکل آتا تھا۔ ہم تو دور کی بات نہیں کرتے، موجودہ حالات کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ دکھاتا ہے، اللہ بتلاتا ہے سدھر جاؤ، محسوس کرواتا ہے سدھر جاؤ، لیکن ہم ایسی غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ کیا سے کیا ہو گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت فوراً ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا، ورنہ پہلی قومیں دیکھ لیجئے کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتی تھیں تو اللہ رب العزت آسمانوں سے پتھر برساتے، بندر بنا دیتے تھے، زمین پھٹ جاتی تھی۔ آج بھی زمین کہتی ہے کہ یا اللہ مجھ پر گناہ ہو رہے ہیں، یا اللہ مجھے حکم دیجئے پھٹ جاؤں اور اس کے اندر لے جاؤں، پر جواب آتا ہے نہیں، میرے نبی کی امت کا فرض ہے، ممکن ہے توبہ کریں، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں سوچتے۔ تو اسی لیے ہم وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ موت بڑی سخت ہے، چاہے آپ ریشم پہ سو جائیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو زمین پر سونا پڑے۔ یہاں سب بچا لیں گے، یہاں کوئی سب آ جائیں گے سامنے، دوست احباب والدین بھائی بہن کوئی آ جائے گا کہے گا کہ نہ کرو، وہاں تو یہی قریبی رشتہ دار کہیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو۔
ان رشتوں کے لیے دنیا کے لیے اللہ کو ناراض مت کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ سے مانگتے رہیے، اللہ رب العزت تمام راستے کھول دے گا، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک پاکستان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں انہیں سب کو چاہیے کہ اکٹھے ہو کر اللہ رب العزت سے مانگیں۔ 1000% یقین ہے کہ اللہ رب العزت یہ تمام مسائل ختم کر دے۔ ایک آدمی تھا، وہ استغفار بہت زیادہ کرتا تھا، کثرت سے کرتا تھا، اس کی عادت تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث، فقیہ، عالم دین، بزرگ گزرے۔ جو 4 امام ہیں ان میں ایک امام احمد بن حنبل کا نام بھی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں چل پڑا ایک سفر، راستے میں رات کا وقت ہو گیا تو میں مسجد میں گیا، نماز ادا کی، عشاء کی، سوچا یہیں آرام کر لیتا ہوں اور صبح چلا جاؤں گا۔ تو فرمانے لگے کہ جب سب لوگ چلے گئے تو مسجد کا خادم آیا، وہ کہنے لگا کہ بزرگوں آپ مسافر لگتے ہیں۔ جی ہاں مسافر لگتا نہیں ہوں۔ تو فرمایا کہ آپ کہیں جگہ تلاش کر لیں، وہاں جا کے آرام کر لیں، مسجد میں آرام کرنے کی اجازت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک چھوٹی سی سیڑھیوں کے ساتھ جگہ بنی ہوئی تھی، اس زمانے میں کوئی سسٹم ہوتا ہوگا، تو میں نے کہا یہاں پر اللہ کا نام لے کر سو جاتا ہوں، صبح اٹھ کر اپنے سفر کا آغاز کروں گا۔ فرماتے ہیں وہاں سونے لگا تو پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا بزرگوں آپ یہاں بھی نہیں سو سکتے۔ کہ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ ایک تو مسجد میں گیا، وہاں انہوں نے سونے کی اجازت نہیں دی، اب یہاں پر بھی اجازت نہیں مل رہی۔ تو سامنے ایک نان بائی نان لگاتا تھا، اس کی نظر حضرت امام احمد بن حنبل پر پڑی اور سارے اس نے حالات دیکھے۔ تو آیا، اس نے کہا کہ بزرگوار آپ ایسا کریں آج رات میرے پاس قیام کر لیں، صبح آپ چلے جائیے گا۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلو میں تمہارا مہمان بن جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم گھر آئے، گھر کے اندر بھی غالباً اس نے چھوٹا سا تندور قسم کا ایک لگایا ہوا تھا، تو وہاں پر وہ روٹیاں کچھ کچی رکھتا تھا اور صبح جا کے وہاں پکا کر بیچتا تھا۔ تو جب اس نے آٹا یا جو چیز بھی تھی اسے گوندنا شروع کیا تو استغفار شروع کر دیا۔ اب روٹی ہے اسے بناتا ہے تو استغفر اللہ، ہاتھ آگے کرتا ہے استغفر اللہ، ہاتھ پیچھے کرتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، اسے اٹھاتا ہے تو استغفر اللہ، یعنی کہ جو بھی وہ کام کرتا ہے ساتھ اس کے استغفر اللہ وہ ضرور کہتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں حیران ہوا، پھر یہ حدیث ذہن میں آئی کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعائیں ہر چیز قبول کرتا ہے، رزق ایسے دروازے سے دیتا ہے کہ جہاں پر اس نے وہم و گمان نہیں کیا ہوتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، استغفار ماشاءاللہ بہت کثرت سے کرتے ہو، زندگی میں کوئی ایسی دعا بھی ہے جو قبول نہ ہوئی ہو؟ یقین تھا کہ دعا قبول ہوتی ہے، ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی دعا رکھی ہو۔ پوچھ لیا تو اس نے کہا بزرگوں جب بھی اللہ سے مانگا ہے ہاتھ نیچے نہیں کرتا، دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ ایک ابھی تک دعا جو ہے اس کے قبول ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ فرمایا کون سی بات؟ کہا جی ایک بہت بڑے عالم دین امام احمد بن حنبل ہیں،
ان کی بڑی تعریف سنی ہے، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے سر نیچے کیا اور کہا یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ کہنے لگا کیسے؟ کہا کہ میں ہی احمد بن حنبل۔ پھر فرمانے لگے تیری دعا نے سفر پر مجبور کیا، مسجد میں گیا، مسجد نے پناہ نہیں دی، تیری دعا پکار رہی تھی، اسی لیے کہتا ہوں آیا نہیں، کھینچ کے لایا گیا ہوں کہ جاؤ اس بندے کو ملو، ملاقات کرو اس سے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل کی یہ بات اس نے سنی تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کی گود میں سر رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے اجازت دے دی، جب سر رکھا کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ وہ دعا انتظار کر رہی تھی۔ تو آج بھی یہ موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم استغفار کریں، اللہ رب العزت کی طرف بڑھیں۔ ایک دفعہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پھر دیکھیے کہ یہ دنیا کتنی آرام سے، سکھ سے گزرتی ہے۔ اور قوی امید ہے جو انسان استغفار اور درود شریف کی کثرت کرتا ہے، انشاءاللہ العزیز مرتے وقت بھی اسے کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ ایک عالم دین تھے، بڑا ہر وقت درود شریف پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ جب وفات ہوئی، وفات کے بعد ایک بہت بڑے عالم دین نے انہیں خواب میں دیکھا، کہا کہ حضرت بتلائیے کیا معاملہ پیش آیا ہے، موت کا وقت کیسا تھا؟ فرمایا کہ موت کا وقت بڑا سخت تھا، بہت زیادہ سخت تھا۔ اللہ نے کرم کیا، جو درود شریف پڑھتا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے میری روح کو آسانی سے قبض کر دیا۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو معمولی مت سمجھیے، یہ زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، یہ جو حالات ہیں انشاءاللہ العزیز یہ درود شریف اور استغفار کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ تو آئیے آج عہد کیجئے کہ ہم انشاءاللہ العزیز جب تک زندہ ہیں اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں گے، اللہ رب العزت کے سامنے سر بجسود ہوتے رہیں گے، اور جہاں پر دین اسلام اور ختم نبوت کی بات آئے گی ہم انشاءاللہ العزیز وہاں ضرور ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو استغفار اور درود شریف کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے تمام حالات یہ جو اس وقت موجودہ ملک میں ہیں ان میں سے ہم سب کو نکالے اور موت کلمہ شہادت والی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا